اور اسی کے ساتھ آپ نے خواتین کا بھی پوچھا ہے، تو خواتین کے لیے بھی ایک تو ان کو یہ اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے۔ تو جب تک ہم اس مقصد پر نہیں آئیں گے تو اس وقت تک ہماری دنیا آخرت کی دونوں زندگیاں خراب ہوں گی۔ تو ہمارا یہ تو مقصد تخلیق ہے، لہذا ہمیں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نماز یہ ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے۔ ایک تو یہ احساس ان کے اندر پیدا کیا جائے، دوسرا خود عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت عطا فرمائی ہے اس کو احساس دلایا جائے، اس کا شعور اس میں پیدا کیا جائے کہ عورت اگر ماں کی شکل میں ہوتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت اگر خالہ ہے تو وہ ماں کی جگہ ہے، عورت اگر بہن بیٹی ہے تو اس کی تربیت پر جنت کا وعدہ ہے، عورت اگر بیوی کی شکل میں ہے تو اپنے شوہر کی خدمت کر کے اس کا دل خوش کر کے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ تو جس عورت کو اللہ نے یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ www.dasquran.com کی عبادت کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں نماز خاص طور سے سب سے بڑی اور سب سے اہم عبادت ہے، اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری چیز اس کے ذہن میں یہ ڈالنی چاہیے کہ اللہ نے عورتوں کے لیے کتنی آسانی پیدا فرمائی ہے کہ ان کے اوپر معاش کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، گھر کے باہر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ مردوں کے ذمہ ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور عورت کو اپنے گھر کی ملکہ بنا کر رکھا ہے۔ اس کو گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے ہیں اور بچوں کی تربیت کرنی ہے اور اپنی عبادت کرنی ہے، تو اس کے پاس بہت سارا وقت ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے گھروں کے کام کاج کے لیے ترتیب بنا لے اور ایک نظم اوقات بنا لے تو بہت سارا وقت اس کا عبادت کے لیے بچتا ہے۔ اس میں اس کو نفل پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اسے تلاوت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اسے ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جتنا ان چیزوں کا اہتمام ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی تو پھر عبادات کی عادت ہو جائے گی، عبادت کا ناغہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس طرح بچوں کو باقاعدہ چھوٹے چھوٹے رسالوں کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے ان کی تربیت کی ضرورت ہے، ایسے ہی بڑوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے، اور جو لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ایمان کی تازگی کی ضرورت ہوتی ہے، استقامت کے لیے ترغیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارے اسلاف کی اکابر کی جو مواعظ کی کتابیں چھپی ہوئی ملتی ہیں ان کی تعلیم کا گھر میں معمول بنانا چاہیے۔ صحابیات کے واقعات اور بہت ساری جو ہماری اسلاف میں بزرگ خواتین گزری ہیں، عبادت گزار خواتین گزری ہیں، تابعیات میں سے اور صحابیات میں سے، ان کے واقعات سنانے چاہیے، اور مواعظ کا پڑھنے کا معمول اپنے گھر میں بنانا چاہیے کہ سارے افراد بیٹھیں اور تھوڑی دیر کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، جتنا ماحول اجازت دے اور جتنا تحمل آسانی سے ہو سکے اور جتنا وہ شوق سے سن سکے، اتنی دیر مواعظ کی تعلیم ہو تو اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور عبادات کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی زندگیاں عبادات میں گزری ہیں، جنہوں نے نمازوں میں پورا پورا قرآن ایک ایک رکعت میں پڑھا ہے، جنہوں نے پوری پوری رات نفلوں میں گزاری ہے، جنہوں نے تہجد کا کبھی ناغہ نہیں کیا، اور جنہوں نے ایک ایک دن میں 200 رکعت نفل ادا کی ہیں، ان کے واقعات سنانے سے بھی آدمی کو شوق پیدا ہوتا ہے اور ترغیب ملتی ہے۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کرنے سے انشاءاللہ تعالی سب میں شوق پیدا ہوگا۔ www.dasquran.com